بلیز نیوز میں آپ تمام ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ آئیے ناظرین بڑھتے ہیں آج بتاریخ 28 فروری بروز ہفتے کی دیش اور دنیا سے جڑی چند اہم خبروں کی جانب۔ ریاست آندھرا پردیش سے ایک انتہائی زیادہ افسوسناک خبر۔ سمارلا-کوٹا ضلع کاکیناڈا میں ہفتے کی دوپہر ایک پٹاخہ فیکٹری میں زوردار دھماکہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں کم از کم 18 افراد کے جاں بحق ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، جبکہ 8 افراد شدید طور پر زخمی بتائے گئے ہیں۔ یہ دھماکہ سوریہ سریز فائر ورکس یونٹ میں پیش آیا، جو کہ گوداوری کینال کے قریب میں واقع ہے۔ دھماکے کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ اس کی آواز تقریباً 5 کلومیٹر دور تک سنی گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ کے بلند شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ مشرقی وسطی میں کشیدگی اس وقت شدت اختیار کر گئی جب ایران کی جانب سے امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنانے کی اطلاعات سامنے آئی۔ رپورٹس کے مطابق بحرین میں واقع امریکی بحریہ کے اڈے پر حملے کی دستاویزی ویڈیو ایک امریکی شہری نے ریکارڈ کی، جس کا رد عمل سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہا ہے۔ ویڈیو میں دھماکوں کی آوازوں کے دوران اس شخص کے الفاظ صورتحال کی سنگینی کو واضح کرتے ہیں، جہاں ابتدائی حیرت کے بعد خوف اور گھبراہٹ نمایاں طور پر سنی جا سکتی ہے۔ اطلاعات کے مطابق ایران کی جانب سے نہ صرف بحرین بلکہ سعودی عربیہ، قطر، یونائیٹڈ عرب ایمریٹس، کویت، یونائیٹڈ اسٹیٹ کے فوجی اڈوں کو بھی نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ تاحال متعلقہ ممالک کی جانب سے سرکاری سطح پر مکمل تفصیلات ابھی جاری نہیں کی گئی۔ ایئر انڈیا تل ابیب جانے والی پرواز درمیان راستے سے دہلی واپس۔ اسرائیل میں پروازوں کے لیے فضائی حدود بند کیے جانے کے بعد دہلی سے تل ابیب جانے والی ایئر انڈیا کی ایک فلائٹ درمیانی راستے سے واپس دہلی لوٹ آئی۔ ایئر انڈیا کے ایک ترجمان نے بتایا کہ 28 فروری کو دہلی سے تل ابیب جانے والی پرواز درمیان راستے سے دہلی کے لیے واپس موڑ دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل میں فضائی حدود بند کیے جانے اور مسافروں و عملے کی حفاظت کے پیش نظر پروازیں واپس کی جا رہی ہے۔ واضح رہے کہ اسرائیل نے ہفتے کو اپنی فضائی حدود شہری پروازوں کے لیے بند کر دی اور ایران پر حملہ بھی کیا۔ ضلع سنگاریڈی کے سداسیو پیٹ میں ایک انتہائی زیادہ دلخراش و خوفناک سڑک حادثہ۔ سداسیو پیٹ علاقے میں نیشنل ہائی وے نمبر 65 پر ایک خوفناک سڑک حادثہ پیش آیا۔ حادثہ اس وقت پیش آیا جب ایک موڑ کے قریب میں آرٹیسی بس اور ایک لاری آپس میں زوردار طریقے سے ٹکرا گئے۔ اس حادثے میں آرٹیسی بس میں سوار کم از کم 15 مسافرین کو شدید چوٹیں آئی۔ بتایا جا رہا ہے کہ حادثے کے وقت بس میں تقریباً 50 مسافر موجود تھے، جس کی وجہ سے ٹکر کے بعد بس میں افراتفری کا ماحول پیدا ہو گیا۔ حادثے کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بس کا اگلا حصہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ ٹکر کے فوراً بعد کئی سارے مسافر ڈرائیور کیبن کے قریب سے نیچے اترتے ہوئے بھی نظر آئے۔ آج شام چاند خانہ کعبہ کے عین اوپر آئے گا۔ یہ بہترین منظر آج دیکھنے کو ملے گا۔ سعودی ماہرین فلکیات کے مطابق اس موقع پر چاند 91% روشن ہوگا، جبکہ دیگر چمکدار ستارے بھی آسمان پر واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ ماہرین فلکیات کے مطابق خانہ کعبہ کے اوپر چاند کا یہ منظر عام آنکھوں سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ جس وقت چاند عین خانہ کعبہ کے اوپر ہوگا، اس وقت دنیا کے کئی سارے ممالک میں مسلمان آسان طریقے سے قبلہ رخ کا تعین کر سکیں گے۔ مدینہ بس حادثہ۔ تلنگانہ حکومت کی جانب سے متاثرہ خاندانوں میں فی کس 5 لاکھ روپے کی امداد کی تقسیم۔ سعودی عرب کے شہر مدینہ منورہ کے قریب گزشتہ سال پیش آنے والے المناک و دلخراش بس حادثے میں جاں بحق ہونے والے 44 عازمین حج کے خاندانوں میں تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے فی کس 5 لاکھ روپے بطور ایکس گریشیا امداد تقسیم کی۔ یہ رقم آج بتاریخ 28 فروری بروز اتوار کو ڈاکٹر بی آر امبیڈکر تلنگانہ اسٹیٹ سیکریٹریٹ میں متاثرین کے لواحقین کے حوالے کی گئی۔ حکومت کی جانب سے مجموعی طور پر 2 کروڑ 23 لاکھ روپے کی امدادی رقم فراہم کی گئی، جبکہ حادثے میں واحد زندہ بچ جانے والے محمد شعیب کو 3 لاکھ روپے کی امداد دی گئی۔ 3 مہینے کا معصوم شیرخوار بچہ پانی کے ٹینک میں مردہ حالت میں پایا گیا۔ یہ انتہائی زیادہ دلخراش واقعہ تلنگانہ کے ضلع ناگر کرنول میں پیش آیا، جہاں 3 مہینے کا معصوم شیرخوار بچہ پانی کے ٹینک میں مردہ حالت میں پایا گیا۔
गांव पायलियम में ये वाकया पेश आया, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मुकामी अफराद की इत्तला पर पुलिस ने फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर तहकीकात का आगाज कर दिया। तफसीलात के मुताबिक एक जोड़े के दरमियान गुज़िश्ता पिछले कई दिनों से झगड़े चल रहे थे। इन्हीं इख्तिलाफात की वजह से नीलम्मा नामी खातून अपने 3 महीने के मासूम बच्चे को लेकर मायके आ गई थी। दोनों खानदानों के दरमियान सुलह और मियाँ बीवी के तनाज़ियत को हल करने के लिए एक पंचायत बुलाई गई थी। ताहम पंचायत में कोई फैसला न हो सका और फरीक़ैन अपने अपने घर चले गए। बताया जाता है कि रात के वक्त लड़का अपनी मां की गोद से अचानक गायब हो गया। परेशान हाल मां ने जब बच्चे की तलाश शुरू की तो मासूम की नाश पानी के टैंक से बरामद हुई। मशरक़ी गोदावरी जिला में बल्दिया के कौंसिल इजलास में कौंसलर नाग सांप के साथ एहतजाज के तौर पर पहुंचा। रियासत आंध्र प्रदेश के जिला मशरक़ी गोदावरी के शहर नदावलू में बल्दिया के कौंसिल इजलास के दौरान उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक कौंसलर एहतजाजन अपने साथ डिब्बे में बंद एक नाग सांप को लेकर इजलास पहुंचा। 20वें वार्ड के YSR कांग्रेस के कौंसलर अनिल कुमार जब कौंसिल के इजलास में शिरकत के लिए पहुंचे तो इनके हाथ में एक डिब्बा था जिसमें एक जहरीला नाग सांप मौजूद था। जैसे ही दीगर अराकीन व हुकाम को इस बात का इल्म हुआ, हॉल में खौफ व हरास की फिजा छा गई। ईमानदारी की एक रोशन मिसाल दिल्ली से देखने को मिली। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 16 में अशरफ नामी शख्स जो कि अपनी एक छोटी सी कबाड़ की दुकान चलाते हैं, अशरफ ने अपनी ईमानदारी और दियानतदारी से इंसानियत का सर फख्र से बुलंद कर दिया। रोहिणी सेक्टर 26 की रहने वाली चांदनी कुमारी ने इन्हें एक लोहे की पुरानी अलमारी फरोख्त की थी, लेकिन अलमारी खोल कर देखने पर इसमें से एक स्टील का डिब्बा निकला जिसमें तकरीबन 10 लाख रुपए के सोने व चांदी के जेवरात थे। अशरफ ने ये अपने पास रखने के बजाय इन्होंने फौरन खातून से राब्ता किया और तमाम जेवरात बाहिफाजत वापस कर दिए। खोए हुए जेवरात पाकर खातून और इनके शौहर ने जज्बाती होकर इन्हें खुशी से कुछ रकम देना चाहिए तो अशरफ ने इसे भी इनकार कर दिया। रियासत आंध्र प्रदेश के जिला गुंटूर में रिलायंस स्मार्ट स्टोर में साड़ियों में छुपाकर 11 किलो काजू की चोरी करने वाली 3 खवातीन को रंगे हाथों कर लिया गया गिरफ्तार। बड़े शॉपिंग मॉल्स और सोने की दुकानों में इंतजामिया की आंखों में धूल झोंक कर चोरी करने वाली खवातीन के किस्से तो आम है। बिलखुसूस कीमती रेशमी साड़ियों की सफाई से चोरी करने में बास खवातीन को महारत हासिल है। अगरचा CCTV कैमरास की वजह से अब ऐसी वारदातों के बाद मुलजिमान की शिनाख्त और गिरफ्तारी आसान हो गई है, लेकिन रियासत आंध्र प्रदेश के गुंटूर के एक स्टोर में चोरी का एक ऐसा ही अनोखा मामला सामने आया। गुंटूर के लक्ष्मीपुरम इलाके में वाक़े रिलायंस स्मार्ट स्टोर में 3 खवातीन ने बड़ी ही होशियारी से 11 किलोग्राम काजू चोरी करने की कोशिश की। ये वाक़या जो वहां के CCTV कैमरास में कैद हो गया। नाज़रीन, ये थी ब्लेज न्यूज़ की देश और दुनिया से जुड़ी चंद अहम खबरें। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहे।